الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین کرام، دیگر بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ کے لیے میں اس عنوان کا مقلد بنایا گیا، وہ ہے کلمہ توحید کا صحیح مفہوم اور اس کے ارکان و شرائط۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ کلمہ توحید ہے کیا۔ کلمہ توحید کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، صرف 4 الفاظ لا الہ الا اللہ، یہ 4 الفاظ اسے کلمہ توحید کہا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں غلط فہمی ہوتی ہے، وہ کلمہ شہادت کو بھی اسے ملا کے پڑھتے ہیں، جبکہ کلمہ توحید صرف اور صرف 4 الفاظ ہیں، وہ یہی ہے لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید ہے۔ آئیے ہم یہ جان لیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا کے اندر بھیجے، سب کا مشن اور مقصد یہی تھا کہ لوگوں اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ باقی جو ارکان اسلام ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ تو بہت بعد میں فرض ہوئی، لیکن جو بنیادی چیز تھا وہ یہی تھا کہ کلمہ توحید کا اقرار لوگ کریں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور توحید کے اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال تک ٹھہرے، صرف اور صرف لوگوں کو توحید کا سچا پکا متبع بنانے کے لیے۔ تو توحید کی اہمیت ہے۔ توحید کا مفہوم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ اس کا صحیح مفہوم ہے لا معبود بحق الا اللہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ یہ 4 الفاظ صرف ہے لا الہ الا اللہ، یہ لا معبود بحق کہاں سے آیا؟ جی ہاں، یہ کتاب و سنت سے واضح اور ثابت ہے کہ صحیح مفہوم اس کا یہی ہے، اور معبود کا جو لفظ ہے اس کی بھی دلیل موجود ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 26 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو مگر اللہ کی، یعنی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں تمہاری نسبت دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ الہ کے معنی معبود، الہ کے معنی معبود جو بیان کیا گیا، اس کے صحیح مفہوم میں وہ سورہ ہود آیت نمبر 26 سے لیا گیا کہ الہ کے معنی معبود ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ اسی طریقے سے یہ سوال بھی ذہن میں اٹھتا ہوگا بحق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں، یہ لفظ حق کہاں سے آیا؟ اس کی بھی دلیل موجود ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 62 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین ہی پر حق ہے، اللہ تعالیٰ ہی پر حق ہے، اور اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں، اللہ کے علاوہ جتنے لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے وہ الباطل، وہ سب کے سب باطل ہیں، جھوٹے ہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ حق عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو حاصل ہے اور کسی کو حاصل نہیں۔ یہ تو ہوا توحید کا صحیح مفہوم کہ لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود
معبود نہیں، معبود برحق نہیں. یہ بہت اہمیت کا حامل یہ ورڈ جو ہے برحق اور حق یا صرف معبود، بہت فرق سب میں ہے. انشاءاللہ اس کو بھی بیان کروں گا. آگے بڑھتے ہیں کہ اس کلمے کے تعلق سے کچھ لوگوں کا فاسد عقیدہ بھی ہے. یعنی اس کلمے کو لے کر کے اس کے مفہوم کو بیان کرنے میں 5 گروہ بنے. ان میں سے ایک گروہ جو ہے ان میں جہمیہ، معتزلہ، ماتریدیہ یا اسی طریقے سے اشعریہ وغیرہ شامل ہے، جن کا یہ کہنا ہے کہ کلمہ توحید کے اندر لفظ الہ کا معنی خالق ہے، رازق ہے، مدبر ہے، لیکن اس پہ ان کی کوئی دلیل نہیں. اور یہ بات، یہ ان کا مفہوم بالکل غلط ہے. وہ اس وجہ سے کیونکہ اللہ رب العالمین کا خالق ہونا، مالک ہونا، رازق ہونا، مدبر ہونا، یہ تو توحید ربوبیت کے اوصاف ہے. توحید ربوبیت کے اندر یہ تو شامل ہے، لیکن کلمہ توحید کے اندر یہاں اللہ رب العالمین کی الوہیت کی بات ہو رہی ہے، توحید الوہیت کی بات ہو رہی ہے، معبود برحق ہونے کی بات ہو رہی ہے. اس لیے خالق ہونا، رازق ہونا، مدبر ہونا، اس کو اللہ کی الوہیت سے جوڑنا درست نہیں. یہ توحید ربوبیت کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ مدبر ہے. یہ تو توحید ربوبیت کا مسئلہ ہے. ایک دوسرا گروہ بنا اس میں، اس کے مفہوم کو بیان کرنے میں، خوارج. وہی خوارج جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو گروہ نکلا، صحابہ کرام کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا، صحابہ کرام کے خلاف جنگیں لڑی، یہ وہی خوارج ہے. اور یہ لوگ کیا نعرہ لگاتے تھے؟ ان الحکم الا للہ، صرف اور صرف اللہ کا فیصلہ چلنے والا ہے اور کسی کا نہیں. لیکن ان بدھوں کو، ان عقل کے اندھوں کو یہ چیز معلوم نہیں تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس تعلیم کا یا اس فرمان کا انکار نہیں کر رہے، یا کہیں پہ کسی سے ثابت نہیں. یعنی وحی الہی کے سب سے پہلے مخاطب وہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زار ہوئے قلم مستحق کرنے والے وہی، سب سے پہلے اللہ کے نبی کو سامنے روبرو ہو کر کے دین سیکھنے والے وہی. اس کے بعد یہ خوارج ایک فرقہ نکل کے صحابہ کرام کے اوپر کفر کے فتوے لگاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام اس کے تعلق سے کہ ہم اللہ کا اس کا انکار کرتے ہیں. یہ صرف اور صرف کم عقلی، کم ضربی کے علاوہ اور کچھ نہیں. ان کا یہ کہنا ہے توحید کے تعلق سے کہ توحید کے اندر الہ کے معنی حاکم کے، فیصلہ کرنے والا، جبکہ یہ بھی توحید الوہیت میں سے نہیں ہے. یہ بھی ان کا مفہوم غلط ہے. وہ اس وجہ سے کیونکہ حاکمیت، یہ اللہ رب العالمین حکیم ہے، یہ تو اللہ کی صفت ہے، یہ توحید اسماء و صفات میں شامل ہے. اس کو توحید الوہیت سے جوڑنا کسی طریقے سے درست نہیں. یہ اور بات کہ توحید الوہیت میں تو بھی شامل ہے، اللہ حکیم ہے، حاکم ہے، توحید الوہیت میں بھی شامل ہے، اور توحید اسماء و صفات تینوں توحید میں چیز شامل ہے. اس کو صرف کلمہ توحید کے ساتھ خاص کرنا کہ کلمہ توحید کے اندر الہ کے معنی حاکم کے ہیں، فیصلہ کرنے والے کے ہیں، یہ ان کا مفہوم بالکل غلط ہے. اس کے بعد تیسرا اور چوتھا فرقہ صوفیہ اور جہمیہ قابل کے بنا. ان کا یہ کہنا تھا کہ کلمہ توحید کے اندر الہ کے معنی ہوتے ہیں معبود یا موجود، اور ان کا مسئلہ اور ذرا ٹیڑھا ہے. وہ اس طرح سے کہ یہ کلمہ توحید کو 3 حصوں میں بیان کرتے ہیں. پہلا جو مبتدی ہے اس کو بتائیں گے کہ الہ کے معنی معبود، جو متوسط درجے کا ہے اس کو بتائیں گے الہ کے معنی مقصود، اور جو منتہا درجے کا ہے، سب سے اونچا ہے، اس کو یہ بتایا جائے گا کہ الہ کے معنی موجود. یعنی ان کا مسئلہ بنا پیدی کے لوٹے کی طرح سے بدلتا رہتا ہے کامل، اس لیے یہ بھی غلط ہے. اس کے بعد جو 5واں فرقہ ہے جسے اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، جو حق پہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جنہوں نے اس کا مفہوم بیان کیا کتاب و سنت کے مطابق، وہ ہے اہل سنت والجماعت کا، جنہوں نے یہ کہا کہ الہ کے معنی معبود برحق، اور لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم ہے لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود
میں کہنا چاہوں گا کہ ان فرقوں میں سے چاہے وہ جہمیہ ہو، معتزلہ ہو، ماتریدیہ ہو، اشاعرہ ہو، خوارج ہو، صوفیہ ہو، جو بھی ہو، اگر انہیں اس اہل سنت والجماعت کے مفہوم سے انکار ہے تو فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، تم بھی کتاب و سنت سے دلیل لے کر آؤ، ہم ماننے کا تیار ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ کتاب و سنت سے جو ثابت ہے وہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم جو ہے کتاب و سنت سے جو تواتر ہم تک پہنچا وہ یہی ہے، لا معبود بحق الا اللہ۔ اس چیز کو اپنے ذہن میں آپ لوگ حاصل کر لیں کہ کلمہ توحید کا صحیح مفہوم کیا ہے، لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی معبود نہیں، یہ بھی غلط، کوئی معبود برحق نہیں، برحق کے لفظ کو بھولنا نہیں۔ پھر اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ کلمہ توحید کے ارکان کیا ہیں، کتنے؟ پہلے ارکان کی اہمیت آپ سمجھیے۔ ارکان کہتے ہیں رکن کو، ایک ستون، ایک پلر، کوئی بلڈنگ ہے اس میں پلرز لگے ہوئے ہیں، اس کی اہمیت سب کے ذہن میں بالکل معلوم سب کو ہے کہ اگر وہ پلر ہٹا دیا جائے، وہ ستون منہدم کر دیا جائے تو وہ پوری بلڈنگ کو کمزور کر سکتی ہے اور بسا اوقات پوری بلڈنگ منہدم ہو سکتی ہے، ڈھا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے کلمہ توحید کے دو بنیادی رکن ہیں، ان میں سے کسی ایک کو اگر ترک کر دیا جائے، منہدم کر دیا جائے تو کلمہ توحید کی عبادت کمزور پڑ جائے گی اور ممکن ہے کہ توحید بھی اس کا مکمل نہ ہو اور اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے ایک جو اہم رکن ہے اس کو ترک کرے تو ممکن ہے کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل نہ ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔ دو رکن کلمہ توحید کے، ایک پہلا ہے نفی، دوسرا اثبات۔ لا الہ یہ نفی کی جا رہی ہے، اس کے اندر انکار ہے، اور جو دوسرا رکن ہے الا اللہ، اس کے اندر اثبات ہے۔ یعنی نہیں کہ نفی کے اندر اس کے معنی انکار کے ہیں، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام معبودان باطلہ کا انکار کیا جائے۔ لا الہ کوئی معبود برحق نہیں، یعنی جتنے بھی دنیا کے اندر معبودان باطلہ ہیں، چاہے وہ بت ہو یا پتھر، درخت ہو یا پودے، انبیاء ہو یا فرشتے، صلحاء ہو یا اولیاء یا کوئی اور، کوئی بھی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے۔ نفی کا مطلب یہ ہے، لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ تمام معبودان باطلہ کا انکار کیا جائے۔ اس کے بعد الا اللہ جو اس بات ہے جس کے معنی اقرار کے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کی ساری عبادتیں صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ثابت کی جائے، ساری کی ساری عبادتیں اسی کے لیے لائق و زیبا ہے، کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں۔ یہ اس بات کا مطلب ہے، یہ دوسرا رکن ہے، دوسرے رکن کا یہ مطلب ہے۔ یہاں پہ ایک چیز اور واضح کرتا چلے، لا الہ الا اللہ یعنی تمام معبودان باطلہ کا انکار کیا جائے۔ یہ اس ٹکڑے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، یہ نقطہ نکلتا ہے کہ معبودان باطلہ بھی ہے دنیا کے اندر، اور ہے بھی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس سے پہلے کے زمانے میں بھی معبودان باطلہ کی پرستش اور عبادت کی جاتی رہی ہے، اب بھی کی جا رہی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس وجہ سے کہ کوئی اور معبود ہے ہی نہیں، یہ گمان اور یہ کانسیپٹ، یہ عقیدہ غلط ہے۔ اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام یا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک دنیا کے اندر غیر اللہ کی عبادت کرنے والے پائے جا رہے تھے اور پائے جا رہے ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جاتا۔ آئیے ہم سورہ نجم کی آیت نمبر 19-20 پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى، کیا تم لوگ لات اور عزی کو نہیں دیکھتے، منات کو نہیں دیکھتے؟ یہاں دیکھنے کا مطلب کہ تمہارا خیال کیا ہے، تم اس کے تعلق سے غور و فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں کہ یہ سب کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے جن کی ہم پرستش کر رہے ہیں، ان کی اصلیت کیا ہے؟ کیا تم لات و عزی اور منات کو نہیں دیکھتے؟ پتہ یہ چلا کہ معبود تھے۔ سورہ نجم کی یہ آیت بتلا رہی ہے، یہ اور بات کہ ان کی اصلیت کچھ اور تھی، انہیں معبود بعد میں بنایا گیا۔ لات جو ایک طائف والوں کا معبود تھا، سفید رنگ کا پتھر،
صحیح بخاری کی روایت کے مطابق یہ بہت ہی متقی اور پرہیزگار شخص تھا جو حجاج کرام کو حج کے دنوں میں ستو گھول کے لوگوں کو پلایا کرتا تھا. اتنا متقی پرہیزگار تھا. لیکن مرنے کے بعد لوگوں نے اس کی پرستش کی, اس کو معبود بنایا, مجسمے اس کے بنائے. یہ لات تھا جو طائف والے, جس کی طائف والے عبادت کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد عزا جو تھا, یہ طائف اور مکہ کے درمیان ایک درخت تھا. پتہ یہ چلا اس آیت سے کہ انسان کی بھی عبادت کی گئی, پتھر بنا کر کی, یعنی پتھر کی بھی عبادت کی گئی, درخت کی بھی عبادت کی گئی. جو عزا نامی تھا, مکہ اور طائف کے درمیان اس درخت کو لوگ پوچھتے تھے, اس کی عبادت کرتے تھے. اس کے بعد اس آیت میں مذکور منات یہ بھی ایک بت تھا اور یہ مشرکین کے پتھر کی دیوی تھی, اس کی بھی لوگ عبادت کیا کرتے تھے. یعنی یہ آیت بتا رہی ہے کہ جو لوگوں کا یہ گمان ہے کہ اللہ ہی معبود ہے اور کوئی نہیں جو کہ کسی اور کی عبادت نہیں کی گئی, یہ غلط مفہوم ہے, یہ غلط کانسیپٹ ہے. اللہ رب العالمین کے علاوہ بھی لوگوں کی عبادت کی گئی. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انبیاء کو بھیجا, کتابیں نازل کی اور لوگوں کے ذہن میں اس چیز کو راسخ کرانے کے لیے محنت و مشقت کیا صحابہ کرام نے, انبیاء کرام نے, کہ لوگوں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو. اگر کسی اور معبود کی عبادت نہ کی جاتی تو پھر اللہ رب العالمین کو انبیاء بھیجنے کی کیا ضرورت تھی, کتابیں نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی, اور اتنی مشقتیں برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی. یہ نقطہ یہ بتلا رہا ہے کہ معبودائے باطلہ کی عبادت کی جاتی رہی ہے اور کی جا رہی ہے اب بھی اس زمانے میں. اس کے بعد میں نے ذکر کیا کہ چاند اور سورج کی بھی پرستش کی گئی ہے, ان کی بھی عبادت کی گئی ہے. اس کی بھی دلیل موجود ہے. سورہ فصلت آیت نمبر 37 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم سورج کی پرستش, سورج کی عبادت یا سورج کے سامنے سجدہ نہ کرو, نہ ہی چاند کے سامنے سجدہ کرو. اگر تمہیں سجدہ کرنا ضروری ہی ہے تو تم ان سب کے خالق کے سامنے سجدہ کرو, اس کے پیدا کرنے والے کے سامنے سجدہ کرو. یہ آیت بھی بتا رہی ہے اور دلیل ہے کہ اس دنیا کے اندر غیر اللہ کی عبادت کی گئی ہے. اس کی تردید کے لیے انبیاء کرام دنیا کے اندر آئے, اس کی تردید کے لیے کتابیں نازل کی گئی. یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ کوئی اور معبود دنیا کے اندر نہیں آیا, صرف اللہ ہی معبود ہے. نہیں, اللہ تو معبود برحق ہے ہی, لیکن غیر اللہ کی عبادت بھی لوگوں نے کی, جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر انبیاء کرام کا ایک سلسلہ شروع کیا. یعنی انسان کی, درخت کی, سورج چاند کی, اتنے چیز کا معلوم ہوا کہ ان کی عبادت کی گئی. اور آگے بڑھتے ہیں, فرشتوں اور انبیاء کرام کا بھی, ان کی بھی عبادت کی گئی, ان کو بھی معبود بنایا گیا. سورہ آل عمران آیت نمبر 80 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. اور انہیں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ وہ فرشتوں کو اور نبیوں کو ارباب یعنی رب بنائیں, رب بنائیں. انہیں اس چیز کا حکم نہیں دیا گیا. پتہ یہ چلا کہ معبودان باطلہ کی عبادت کرنے والے, یہ انبیاء اور رسل کی عبادت کرنے والے, انہیں اس کا حکم نہیں دیا گیا تھا, بلکہ لوگوں نے خود ان کی عبادت کی ہے. یہ لوگ اس عبادت اور شرک سے بری ہیں, بری و ذمہ ہیں. انہوں نے نہیں کہا کہ تم میری عبادت کرو, ان کی عبادت کی گئی لوگوں کے ذریعے سے. سامعین کرام, یہ تو تمام چیزوں کے دلائل ہوئے کہ ہاں اللہ رب العالمین کے علاوہ بھی غیر اللہ کی پرستش کی گئی. اس سے انکار نہیں کیا جاتا, اس پر یقین کرنا ہوگا. اس کے بعد دوسرا ٹکڑا جو ہے کلمہ توحید کا, دوسرا رکن جو ہے وہ ہے اثبات. یعنی ساری کی ساری عبادتیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کی جائیں, کسی اور کے لیے نہیں. دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 5 اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. ان لوگوں کو صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں,
مضبوط دین تھی، لیکن لوگوں نے اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو ٹھکرایا اور غیر اللہ کی بھی عبادتیں کی۔ یہ تو ایک اس آیت کے اندر جو عبادتوں کا ذکر ہے نماز کا ہے، زکوٰۃ کا ہے۔ اسی طریقے سے حج بھی ایک عظیم عبادت ہے جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ رب العالمین لوگوں پر حج بیت اللہ فرض ہے، کن لوگوں پر؟ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جن کے پاس طاقت ہو، جن کے پاس اتنی مال ہو، اتنی دولت ہو کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کر سکتے ہیں، ان کے اوپر فرض ہے۔ اس آیت کے اس ٹکڑے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو لوگ اپنے گھروں کے اندر، اپنے مساجد کے اندر یا اپنے علاقے میں یہ گنبد خضرا بنا کر کے خانہ کعبہ تعمیر کر کے یہ کہتے ہیں کہ جن کے پاس مال و دولت نہیں وہ آئے اس گھر کا طواف کر لے، اس کا حج ہو جائے گا، یہ مردود ہے، رد ہے، شریعت کے اندر اس کی کوئی پرمیشن نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے صاف طریقے سے فرما دیا تمہارے پاس طاقت ہو تب تمہارے پر فرض ہے، ضروری نہیں کہ تم اس کے لیے اپنے گھر کے اندر یا اپنے آس پاس اپنے علاقے میں یا اپنے مساجد کے اوپر تعمیر کر کے اس کا طواف کرو، اس کی تعلیم نہیں دی گئی۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو اللہ رب العالمین یہ کیوں شرط لگاتا کہ جن کے پاس طاقت ہو وہی اسی کے اوپر کے فرض ہے؟ یعنی اس بدعت کا یہاں پہ رد کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں کے اندر، اپنے مساجدوں پہ، اپنے علاقے میں اس کانسیپٹ اور اس عقیدے کے ساتھ خانہ کعبہ بناتے ہیں کہ جن کے پاس مال و دولت نہیں ہو اس کے طواف کر لے ان کا حج ہو جائے گا، یہ مردود ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے، شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عبادات کا ذکر چل رہا ہے، قربانی بھی ایک اہم عبادت ہے، بہت ہی اہم عبادت ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، اور دوسری آیت کے اندر دوسرے سورہ کوثر آیت نمبر 2 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فصل لربك وانحر، صرف اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھنی ہے، قربانی بھی اسی کے لیے پیش کرنی ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ انعام آیت نمبر 62 کے اندر بھی یہی کہا گیا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے، یعنی عبادت ہے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے، کسی غیر کے لیے عبادت بالکل جائز اور درست نہیں۔ اور ایک آخری چیز کہ دعا جو آج کل ہم اور ہم پریشان رہتے ہیں، وسیلہ تلاش کرتے ہیں، فلاں مزار پہ جا کر کے، ننگے بابا کے پاس جا کر کے، نعوذ باللہ ایسے جگہوں پہ لوگ جا کر کے اپنے جبین نیاز کو گراتے ہیں کہ واقعی شرم آتی ہے اس لوگوں کے اوپر۔ اتنا ایمان نہیں اللہ رب العالمین کے اوپر، اتنا بھروسہ نہیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنے کے لیے وسیلے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تو صاف طریقے سے فرما رہا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ غیروں کے سامنے جا کر کے غیر اللہ کی عبادت کرنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ شرک جیسے قبیح بیماری میں مبتلا ہونے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ کاش کہ لوگ یہ سمجھتے، یہ جانتے، کتنا بہتر ہوتا، لیکن لوگوں نے اس آیت کو ٹھکرایا اور وسیلے کا نام لے کر کے مزاروں کے اندر مدفون شخص سے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ تو خود کے بھی مالک نہیں، انہیں خود نہیں معلوم کہ ہم اللہ کا تقرب کیسے حاصل کریں، یہ جا کر کے اس سے سوال کرتے ہیں مجھے اولاد چاہیے، مجھے بیٹا چاہیے، مجھے بیٹی چاہیے، مجھے بڑا جاب چاہیے، مختلف قسم کے سوالات کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ وہ قبر میں مدفون شخص کسی لائق نہیں، وہ دوسرے خود کو اپنی مدد کرنے سے قاصر اور عاجز ہے۔ غیر اللہ کی کیا غیر دوسرے لوگوں کو وہ کیا دے گا، وہ کسی کی کیا مدد کرے گا؟ سامنے کرام یہی نہیں اور بہت سارے لوگ اس شرک جیسے مہلک بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ سے کو بچائے۔ اور جو یہ وسیلہ کا لفظ بار بار استعمال کرتے ہیں کہ ہم تو وسیلے کے لیے جاتے ہیں، میں ایک چیز یہاں پہ بتلاتا چلوں کہ وسیلہ جائز اور درست اسی وقت ہے جب اس کے اندر 3 شرائط پائے جائیں۔ وسیلہ طلب کرنا پکڑنا غلط نہیں ہے، حرام نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ وہ جائز ہو، درست ہو، اور درست ہونے کے لیے 3 شرائط اللہ کے نبی نے بتائے۔ پہلی چیز یہ کہ وہ جس سے دعا کرائی جا رہی ہے وہ حاضر ہو، وہ قادر ہو، وہ زندہ ہو، اور آج جس کا وسیلہ لوگ
پہ قادر ہے، لہٰذا یہ وسیلہ غلط ہے، بدعت ہے، اور غیر اللہ کو پکارنا یہ شرک ہے، لہٰذا ایسا وسیلہ شریعت کے اندر جائز نہیں، شرک ہے۔ اور شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ اور دیگر گناہ تو معاف فرما دے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو بھی گناہ بندہ کرے گا اس کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک اس کو اللہ تعالیٰ میں معاف نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے اور آگے بڑھتے ہیں اور کلمہ توحید کے شروط کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختصر بیان کروں گا، کلمہ توحید کے 8 شرائط بیان کیے گئے۔ پہلی شرط میں سے ہے علم، یعنی کلمہ توحید کا علم ہونا چاہیے، اس کے مفہوم کو جاننا چاہیے کہ کلمہ توحید ہے کیا، اس کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ دلیل سورہ محمد آیت نمبر 19، اللہ رب العالمین نے فرمایا اعلموا ان اللہ لا الہ الا اللہ، جان لو اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ کلمہ توحید کیا ہے، اس کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ جب علم ہو جائے تو پھر یقین ہونا چاہیے کہ جو یہ معنی مفہوم بیان کیا گیا ہے یہ بالکل صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومنین جب اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر یا اس پر ایمان لے آتے ہیں پھر ان کے اندر شک باقی نہیں رہتا، اور جب کسی کے اندر یقین نہیں رہے گا تو ظاہر سی بات شک پیدا ہوگا، کیونکہ یقین یہ شک کی اپوزٹ ہے، ضد ہے۔ جب یقین ہٹے گا شک وہاں پہ آ جائے گا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات آیت نمبر 15 کے اندر ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، پھر وہ لوگ شک میں مبتلا نہیں ہوتے۔ یہی تو ان کی خصوصیات اور صفات ہے مومنین کی، جب وہ اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لے آتے ہیں پھر ان کے اندر شک اور شائبہ کے نام کی کوئی بھی چیز نہیں رہتی۔ اسی طریقے سے تیسری شرط، جب علم بھی ہو جائے اور یقین بھی پیدا ہو جائے تو اس کے ساتھ ساتھ اخلاص کا بھی ہونا ضروری ہے، یہ تیسری شرط ہے۔ دلیل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، سورہ بینہ آیت نمبر 5 کی یہ دلیل ہے کہ کوئی بھی عبادت یا کلمہ توحید کے یہ جتنے مفاہیم بیان کیے گئے اس پر اس کا علم ہو، اس پر یقین ہو اور عبادات کے اندر اخلاص ہو، یہ آیت بتا رہی ہے۔ اسی طریقے سے ایک چوتھی شرط محبت، یعنی اس کلمے سے محبت ہونی چاہیے، اور محبت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف زبان سے کہہ لیا جائے یا دل میں مان لیا جائے، نہیں، محبت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے تقاضے کو پورا کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ اس سے بہت شدید محبت کرتے ہیں، بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اس لیے کلمہ توحید کے معنی اور مفاہیم کو کا علم رکھنا، اس پر یقین کرنا، اخلاص پیدا کرنا، اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ محبت بھی ہو اس کلمے سے، اور محبت کے اندر سچائی ہونی چاہیے، ریا نمود نہیں ہونا چاہیے، زبان پہ کچھ اور دل کے اندر کچھ اور۔ یعنی کلمہ توحید سے اگر محبت ہے تو سچا محبت ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منافقین کو بھی کلمہ توحید کا اقرار کرنے والے تھے، اس پر یقین ان کا دل جانتا ہے کتنا یقین اس پہ کرتے تھے، لیکن ظاہر تو یہی کرتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے اللہ کے رسول پر۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 80 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ جو لوگ منافق ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آئے، آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، یہ تو جھوٹے ہیں، زبان کے پکے نہیں ہیں، یہ اپنے دعوے کے جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اہل ایمان میں سے نہیں ہوئے، ان کے اندر ایمان پیدا نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے چھٹی شرط جو ہے وہ ہے ان تمام شروط کو ماننے کے بعد، اس پر عمل کرنے کے بعد اس کو قبول کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اس لیے کہ محض اس کا علم رکھنا، اس کے بارے میں جاننا یہی کافی نہیں ہے، اس پر عمل بھی کرنا ضروری ہے۔ وہ اس وجہ سے ابو طالب کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہیں بھی اس بات کا یقین تھا کہ محمد کا دین سچا ہے، انہیں اس چیز کا علم تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، لیکن زبان سے کہنا یا دل کے اندر یقین کر لینا یہ کافی نہیں ہے، یہ کلمہ چاہتا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اور انہوں نے عمل نہیں کیا، اپنی زندگی کے اندر اس پر عمل نہیں کیا، لہٰذا وہ بھی دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکے، ان کا بھی انتقال اور وفات ان کی بھی کفر کی حالت میں ہوئی۔ اسی طریقے سے 8ویں شرط اس کی ہے کہ تمام معبودان باطلہ کا
باطلہ سے برات کا اظہار کیا جائے. اگر کسی کے اندر کلمہ توحید کے تعلق سے اس کے اندر علم ہے، یقین ہے، خلوص ہے، محبت ہے، سچائی ہے، قبول کرنے کی جرات ہے اور اس پر عمل کرنے کی جذبہ اس کے اندر ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ تمام معبودان باطلہ سے برات کا اظہار کیا جائے کہ یہ جو کر رہے ہیں ہم اس سے بری ہیں، ہمیں اس چیز کا حکم نہیں دیا گیا ہے، لہذا ہم اس کو نہیں مانتے، یہ غلط ہے. برات کا اظہار کرے، اس سے دوری اختیار کرے اور کہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں. یہ تھی اس کے شرائط. اب آخر میں چند وقت تو ختم ہوا، لیکن آخر میں ایک پیغام اور میسج میں دینا چاہتا ہوں یہاں موجود لوگوں کو، یا جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اس عادل آباد کی سرزمین کے مسلمانوں تک میں یہ کہنا چاہوں گا، آج میں اس منبر رسول سے وہی پیغام آپ کو سنا رہا ہوں جو اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ تک پہنچانے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا. وہ پیغام یہ تھا، اللہ رب العالمین نے فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے اہل کتاب سے کہ آؤ ہم اور آپ ایک ایسے کلمے کی طرف جمع ہو جاتے ہیں، اس کلمے پہ ہم اور آپ جمع ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اللہ نشرک باللہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کے شریک نہ کرو اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور تعریف دی، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو کسی کو معبود نہ بنائے، کسی کو رب کا درجہ نہ دے. یہ تعلیم اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہود و نصارہ کو دیا تھا. اور اس کے بعد یہ بتلایا تھا کہ اگر وہ لوگ نہیں مانتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تو تم سے بری ہوں، میرا جو کام تھا پہنچانا میں نے پہنچا دیا. لہٰذا اس کانسیپٹ کو ذہنوں سے نکال دے کہ شرک کرنا یا شرک کا تعلق صرف دیوی دیوتاؤں کی پجاریوں سے ہے، یہ شرک کا تعلق صرف اور صرف پتھر کو پوجنے والوں سے ہے. نہیں، آج اس قوم کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو ان پجاریوں سے پتھر عمل کرنے والے ہیں. آج قبروں پر جا کر کے، مزاروں پر جا کر کے غیر اللہ سے مدد طلب کرنا یہ شرک نہیں تو کیا ہے؟ غیر اللہ کے سامنے نظر و نیاز کے لیے پیش کرنا یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ غیر اللہ سے جا کر اولاد طلب کرنا یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ صرف پتھر کے پجارے مشرک نہیں ہوتے، غیر اللہ کو پکارنے والا مشرک ہے. پھر چاہے وہ جس بھی صورت میں ہو، چاہے وہ قبروں پر جا کر کے وہاں پر چراغاں کرے، وہاں پر جا کر کے اس سے مدد طلب کرے، اولاد مانگے، وہ بھی مشرک ہے اور اس کا بھی انجام وہی ہونے والا ہے جو ایک پتھر کی دیوی دیوتاؤں کی عبادت کرنے والے کا ہوتا ہے. اسی لیے آخر میں چلتے چلتے پھر وہی بات دہراؤں گا کہ خدا کے واسطے اپنے عمل پر اور اپنے جو طریقہ آپ نے اختیار کیا اس پر آپ نظر ثانی کیجئے، تحقیق کیجئے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ کہاں تک صحیح ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری زبان سے نکلی ہوئی ہر بات حق ہے. ہم جو کہہ رہے ہیں ہماری بات سے کسی کو اختلاف ہو، لائے وہ کتاب و سنت کے دلائل وہ بھی پیش کرے، ہم بھی پیش کرتے ہیں. جس کی بات کتاب و سنت کی کسوٹی پر صحیح نکلتی ہے اس کو تسلیم کیا جائے. جو غلط ہے وہ بدعت ہے، جو غیر اللہ کے مخالف ہے وہ بدعت ہے، وہ شرک ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. میں یہی دعوت دے کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے یہاں موجود ہر شخص یا جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو وہ اپنے عمل کا جائزہ لے، جو بھی عمل کر رہا ہے وہ اس کو جانچ لے، تحقیق کرے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، صحیح کیا ہے اور کتاب و سنت کی تعلیم کیا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر حق جو ہے وہ خود انسان پہچان لے کر اس کے طرف مائل ہوگا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر دیں کہ بار الہ تو ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ تو ہمارے معاشرے کے اندر اس شرک جیسے مہلک بیماری کو مٹا دے. بار الہ تو ہمارے اس عادل آباد کی سرزمین پر رہنے والے مسلمانوں بلکہ دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان اے اللہ انہیں تو اس بات کی توفیق دے کہ وہ دین کے تعلق سے تحقیق کریں اور حق کی تلاش میں نکلے دوڑیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. آمین.